جی السلام علیکم جی عبید عرض کر اچھا جب سے دنیا بنی ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور جب قومیں تباہ ہوتی ہیں یا غلط راستے پر چل پڑتی ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء کا ظہور کرتے ہیں۔ انبیاء آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تو وہ سمجھاتے ہیں۔ اچھا جو انبیاء کے پہلے پیروکار ہوتے ہیں نا، پہلے فالورز جو لبیک کہتے ہیں، وہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے سردار یہ تانا مارتے تھے، مینا مارتے تھے، تنزیہ کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کے، ان غریب لوگوں کے ساتھ انقلاب لاؤ گے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہنے لگ گئے کہ یہ کون سی صلاحت ہے کہ یہ ہمیں فلانے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ کون سی صلاحت ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ جب صلاۃ قائم ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب صلاۃ نماز پڑھتے ہیں نا مسلمان، جب صلاۃ قائم کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی جگہ سے، چیز سے، کوئی کام کرنے سے رکنا بھی پڑتا ہے۔ غریب لوگ یعنی کہ ایمان لاتے ہیں پہلے۔ اچھا یہ غریب لوگ ایمان کیوں لاتے ہیں اور جو سردار ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں لاتے؟ ہوتا یہ ہے کہ اسلام یہ اٹریکٹ ہی غریبوں کو کرتا ہے، یہ ان کے لیے کشش کا باعث ہے، یہ بات غریبوں کی کرتا ہے، یہ حقوق جو ہیں غریبوں کے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اچھا امیروں کو یہ کیوں نہیں اٹریکٹ کرتا ہے؟ امیروں کو یہ اس لیے اٹریکٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ جو ذرائع زندگی ہیں، جو زندگی کے ماخذ ہیں، ان پر وہ قابض ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ پیغام لاتا ہے، انبیاء کرام یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ تم ان ذرائع کو کھلا چھوڑ دو غریبوں کے لیے۔ یہ جو تم قابض ہو کے بیٹھے ہو نا وسائل پہ، جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے بنائے ہیں، تو تم ان کو چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو ان کے لیے جن کو ان کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نبی کتنا دیں، غریبوں کو کتنا دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل العفو۔ اچھا عفو جو ہے نا، لفظ عفو یہ نیفے سے نکلا ہے۔ جب ہم شلوار کے نیفے میں ناڑا ڈالتے ہیں تو یہ ایک طرف سے ڈال کے دوسری طرف پھر یعنی کہ یہ عرب ایک ایسی گتھلی کو کہتے تھے جس میں اوپر سے ڈالتے ہیں نا تو نیچے اس کے کوئی روک نہ ہو، ایسی گتھلی جس کے ایک منہ میں ڈالیں تو دوسرا منہ بھی کھلا ہوا ہو۔ کل العفو یعنی کہ کھول کے رکھو۔
زندگی کے رزق کو، وسائل کو کھول کے رکھو۔ اچھا اب یہ غریبوں کے لیے یہ بڑا اچھا خوش خیال ہے کہ جی رزق کو کھلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو ہے نہیں۔ تو امیروں کے لیے یہ بڑا سخت قانون ہے، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہیں اکٹھا کر کے اس پر سانپ بن کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ تم کو نا ان تمہاری پیٹھوں، ان اشرفیوں، ان یہ جو دولت ہے اس سے تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے پھر کہ شروع میں غریب لوگ، کوئی بھی آپ انبیاء ہے، اس کی نبی ہے، اس کی آپ تاریخ دیں کہ جو اولین مسلم ہیں، اولین ایمان لانے والے ہیں نا، وہ کمزور کو پسا ہوا تھا، غریب لوگ۔ اچھا یہ دین پھر ملاوٹ شدہ کب ہوتا ہے؟ یہ پہلے صحیح ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی جب شروع میں، ہر نبی کو کامیابی ملی، وہ گروہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ جو پھر جو غریب ہوتے ہیں نا، یہ جو پہلے اولین، یہ بڑے مخلص اور بہت شعوری طور پہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اچھا جب ان کا گروہ بن جاتا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کر لیتے ہیں، یا ان کو جیسے کہتے ہیں نا بھی چڑھ دے سورج دی ہاتھ، کوئی چڑھ دے سورج مسلام کر، جب یہ گروہ طاقتور ہو جاتا ہے نا، تو اس میں پھر گروہ مل جاتے ہیں، یہ جو طاقتور گروہ، یہ پھر وہاں پہ آئی جائے کر کسی بھی یہ تنظیم کو، جماعت کو، انقلاب کو۔ یہ جو اسلام بھی ہائی جیک ہوا ہے نا، یہ فتح مکہ کے بعد جو گروہ در گروہ مسلمان ہوئے ہیں نا، انہوں نے ہائی جیک کی۔ ورنہ جو دل سے مسلمان ہوئے تھے، جو دل سے ایمان لائے تھے، جن کی دل کی تہوں میں مطلب تھا نا ایمان، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے اپنی جان مال قربان کر کے اس کو انہوں نے وقف کیا اپنے آپ۔ اچھا ہوتا کیا ہے، یہ جب امیر لوگ، یہ جو اقتدار والے لوگ، سردار لوگ جب ایمان لے آتے ہیں نا، تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنی دولت کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی دولت کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نا غریبوں کو دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ وہ یار چلو ان کو نا لنگر دے دو، ان کو آپ اس طرح کرو کہ من آٹا دے دو، 20 کلو آٹا دے دو، 1 کلو گھی کا پیکٹ دے دو، 2 کلو چاول دے دو، چینی دے دو، ان کا جی پیکٹ بنا۔ اچھا بندہ پوچھے یہ اپنے گھر بھی یہی کھاتے ہیں؟ یہ اپنے خرچے بھی ان کے اتنے ہی ہیں، پھر ان کو لائنوں میں لگا کے نا دیتے ہیں۔ اچھا پھر ان کو ایک اور بات کہتے ہیں، پھر اس میں یہ جو گروہ ہے یہ دوسرا سہارا لیتا ہے مذہب کا۔ پھر مذہبی طبقہ جو ہے نا، وہ قائل کرتا ہے غریبوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں پھر کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ فَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت دے۔ اچھا یہ کون چاہتا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اچھا اب اس آیت کو ایک بندے نے مان لیا ہے جس کو عزت ملی ہے، وہ تو بڑا خوش ہو گیا۔ اچھا جس کو اللہ تعالیٰ ذلت دے رہا ہے، کیا وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کو ذلت کیوں ملی ہے جی؟ اے جی وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا ہے جی، اس کی مرضی ہے۔ مغربی مفکر کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ تصور بتا دو
کہ کسی قوم کا خدا کیسا ہے، اس کا خدا کا تصور کیسا ہے، تو میں ان کے ساری رسم و رواج، ان کی ترقی، ان کی معاشی حالت، اس کا سٹیج، اس ہر چیز بتا دوں۔ کتنا یہ بھیانک تصور پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت دے، اور یہ آپ اللہ تعالیٰ پر تھوپ دیں، اور آپ کو جو پیسہ حرام کا ملا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے، لوگوں کا، غریبوں کا حقوق غصب کر کے آپ کہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی مرضی سے۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے جو بڑی صفت ہے نا وہ عادل ہے، عدل کرنا، انصاف کرنا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ آپ جس کو مرضی دے دیں عزت دولت، اور جس کو مرضی دے دیں ذلت، اور اس کو بتائیں بھی نہ کہ اس کا قصور کیا ہے؟ بغیر قصور کے سزا اس معاشرے میں، ہمارے گھٹیا ترین معاشرے میں جہاں پہ کوئی حقوق انسانی کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی جج کو سہارا، کوئی نہ کوئی اس کو بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ آپ کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کو جو عزت چاہتا ہے، اور ذلت دیتا ہے اس کو جو ذلت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کچھ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو وہی دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، جیسے وہ اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فردن کسی کو عزت ذلت دیتا ہے، وہ کہتا ہے، بات سنیں غور سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے راستے بتا دیے، جو ذلت چاہتا ہے اس کو ذلت ملتی ہے، یعنی کہ وہ قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا اس کو ذلت مل جاتی ہے، جو قانون پہ امپلیمنٹ کرتا ہے اس کو عزت مل جاتی ہے۔ اتنی سی بات ہے، سیدھی سادی، میں یشاء، جو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ پہ کوئی ایسا الزام بہتان مت لگائیں کہ جو نیا مسلم ہونے والا ہے اس کے دل میں کوئی ابہام پیدا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو، ہمارے معاشرے کو اپنے حقوق کا خود پتہ نہیں ہے۔ پھر بات کریں گے اس پہ کیا کیا۔ جی، السلام۔